الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد آیت نمبر 89 سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 لا یؤاخذکم اللہ مل گیا لا یؤاخذکم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. یہ آیت جو ہے چونکہ یہ معلوم ہے جو کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ سورہ یعنی سورہ مائدہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ زندگی کے آخری ایام میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، لہذا اس میں تکمیلی احکام بیان ہوئے ہیں. ابھی ہم نے اس کے پہلے جو آیتیں پڑھی تھیں اس میں یہ ذکر ہوا تھا یا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو حرام مت کرو، اس کو حلال ہے تو اس کو استعمال کرو، اور جو حرام ہے اس کو حرام مت کرو، حلال نہ کرو. اب یہاں پر یہ آیت جو ہے قسم کے بارے میں ہے. قسم کھاتے ہیں، قسم فقہ میں ایک بحث آتی ہے نظر و عہد و قسم. نظر ماننا، کسی چیز کا عہد کر لینا، کوئی قسم کھا لینا. مثلا کسی نے نظر مان لیا کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم روزہ رکھیں گے، کام ہو گیا تو روزہ رکھنا اس پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. یا کسی نے اپنے سے عہد کر لیا کہ آج ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، عہد کیا اللہ کے حضور میں کہ آج ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر بول دیا تو کیا ہے اس کو کیا ہے اس کا کفارہ دینا ہوگا. یا یہ جو نظر مانا یا قسم کھا لیا، قسم کھایا اور قسم توڑ دیا اس نے. یہ قسم جو ہے صحیح، جھوٹی قسم تو حرام ہے، صحیح قسم کھانا اور اس کے بعد اس قسم کو آدمی توڑ دے تو اس کے لیے شریعت میں حکم ہے. لہذا یہ احکام یہاں پہ بیان ہوا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ جو ہے تمہیں مواخذہ نہیں کرے گا، تمہیں سزا نہیں دے گا. باللغو فی ایمانکم، وہ قسم جو کہ لغو قسم ہے. لغو قسم ہے کیا مطلب؟ یعنی ایسے ہی ایک آدمی ہے جس کی عادت ہے قسم کھانے کی، ایسے ہی کہتا ہے بار بار قسم کھاتا ہے، ارادہ نہیں ہے. جس سے کہا جائے ہمارے یہاں کسی کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ کوئی ایک لفظ ہمیشہ بولتا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کا تکیہ کلام ہو گیا ہو بغیر ارادے کے، اگر قسم کھا لیا اس نے اور اس قسم کو توڑا ہے تو پھر اس پر کوئی سزا نہیں ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایمان یعنی یمان، ایمان جمع ہے قسم، یعنی قسمیں کھانے کی. لا یؤاخذکم اللہ تمہیں بدلہ نہیں لے گا باللغو فی ایمانکم، تمہارے وہ قسم جو کہ بغیر ارادے کے ہیں، بس ایسے ہی کھا لیا قسم. لیکن یعنی لیکن یؤاخذکم، تمہیں مواخذہ کرے گا، سزا دے گا کس بات پر؟ بما عقدتم الایمان، جو تم نے ارادے کے ساتھ ہوش و حواس کے ساتھ قسم کھائی. گا غصے میں قسم کھا لیا، مثلا غصے میں قسم کھا لیا کہ اس نے کسی نے آ کے اس کی بیوی کی مثلا کوئی شکایت کی، غلط بات منسوخ کیا اور غصے میں قسم کھا لیا کہ اس کو قسم خدا کہ ہم اس کو طلاق دیں گے، تو یہ قسم کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، قسم نہیں مانی جائے گی. بلکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جو تم قسم کھاتے ہو. کیسا قسم؟ یعنی باقاعدہ ہوش و حواس کے ساتھ، غصے میں نہیں،
غصے میں تو کوئی فعل معتبر نہیں ہے فقہ شیعہ میں. شیعہ فقہ میں اگر غصے میں شوہر بیوی کو طلاق بھی دے دے وہ طلاق نہیں ہے، غصے میں کچھ بھی نہیں. یہ ہوش و حواس کے ساتھ. عقدتم الایمان، اگر جو ہے کیا کیا ہے، جو تم نے قسم کھائی ہے، اگر قسم کھائی، سچی قسم کھائی اور شرائط کے ساتھ قسم کھائی، وہ بھی اس میں الفاظ معین، واللہ باللہ تاللہ لا واللہ ہے بلا واللہ، اس طرح کے الفاظ. عقدتم الایمان، تم نے قسم کھا لیا. فکفارتہ، اور قسم کو توڑ دیا. پہلی بات قسم جب کھایا ہے تو اس کو توڑنا نہیں چاہیے. اب اگر قسم کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فکفارتہ، یعنی اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین. پہلا اس میں جو بیان ہوا ہے کفارہ، یعنی یہ یا دے یا پھر یہ دے یا پھر جیسے روزے میں ہے، اگر ایک روزہ چھوٹ جائے تو ایک روزے کے بدلے کتنے ہیں؟ 60 روزے. یا پھر مسکینوں فقیروں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا جو ہے غلام کا آزاد کرنا، اس طرح کے ہیں. یہاں پہ بھی اسی طرح کے فکفارتہ، اگر قسم کسی نے توڑ دیا تو اس کی قسم توڑنے کا کفارہ اطعام 10 مساکین، کھانا کھلانا. عشر مانے 10، عشرہ کہتے ہیں نا 10 مجلس، عشرہ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کھانا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، ایک درمیان کا کھانا، یعنی ایسا نہ ہو کہ بہت سستا والا کھانا کھلا دیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ بہت مہنگا 5 اسٹار والا کھلاؤ، نہیں. کون سا کھانا؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے بیوی بچے کو کھانا کھلاتے ہو، جو تمہارے کھایا جاتا ہے عام کھانا، اس میں سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ایک تو کفارہ یہ ہو گیا. او کسوتہم، یا جو ہے ان 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو آپ کپڑا دیجیے، یا کھانا کھلائیں 10 کو یا پھر کپڑا پہنائیں. البتہ کپڑے میں بحث ہے کہ ایک کپڑا دینا کافی ہے یا 2 کپڑا ضروری ہے، اور اس میں روایات بھی بہت ساری ہیں. اور بعض روایتوں میں ایک کپڑا بھی کافی ہے، جو کہ عرب میں جو ہے لمبا کپڑا پہنا جاتا تھا. بعد میں کہ نہیں، ایک کرتا ایک پاجامہ ہو، پینٹ اور شرٹ ہو، جو پورا ایک کپڑا ہو. اور کس وقت ہو، یا عورت کو دیا ہے تو اس کو مکنا اور چادر بھی چاہیے ساتھ میں. تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. اگر قسم کھا کے توڑ دیا، سچی قسم، جھوٹی تو حرام ہے، یہ بھی توڑنا ہی حرام ہے، اس کا کفارہ اسی لیے ہے. اور کس وقت ہو، یا جو ہے 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا. اور تحریر رقبۃ، یا ایک غلام آزاد کرنا. اب تو غلام ہے ہی نہیں، ابھی مسئلہ ہی نہیں، یہ بات ہی نہیں ہے. یعنی اسلام کی تھیوری میں سب سے بڑا اہم اسلام نے جو کام کیا ہے وہ یہی ہے، انسانیت کو غلامی سے بچا لیا ہے. آج آدمی غور نہیں کرتا اس پہ. یعنی دین اسلام جب آیا اس وقت غلام ہوتے تھے، کنیز ہوتے تھے، خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے. اب یہاں پر بھی قسم توڑنے پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام آزاد کرو. حالانکہ قیمت میں بہت فرق ہے، کپڑے کا قیمت الگ ہے، کھانے کی قیمت الگ ہے، غلام آزاد کرنے کی قیمت الگ ہے، لیکن ہر آدمی کا اپنا ہے، مطلب ہے غلام تو آزاد کرے. اور اگر یہ بھی نہیں کسی کے پاس ہے، اس نے قسم کھائی تھی، اللہ کی قسم کھائی تھی، اس قسم کو توڑ دیا، نہ تو اس کے پاس پیسہ ہے کہ 10 مسکینوں فقیروں کو کھانا کھلائے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ کپڑا پہنائے انہیں، نہ تو اس کے پاس اتنا ہے کہ غلام ہو، کنیز ہو، آزاد کرے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، روزے کے کفارے میں بھی اسی طرح کا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے ایک روزے کے بدلے سال. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، بس اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، سیام مانے روزہ. فَصِيَامُ، یعنی وہ روزہ رکھے گا 3 أَيَّامٍ، 3 دن روزہ. یعنی قسم توڑنے کا یہ تو ہے ہی، یہ تو نہیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ہر آدمی کے پاس کہ 3 دن روزہ رکھنا. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا جب تم نے قسم مضبوط کھائی ہے، یعنی ارادے کے ساتھ قسم کھائی ہے. آگے حکم ہو رہا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، قسم توڑا ہے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، لیکن تاکید ہو رہی ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو. ایسا نہیں کہ قسم کھاتے رہو توڑتے رہو، کھاتے رہو توڑتے رہو. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، قسم کی حفاظت کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طریقے سے خداوند عالم اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، واضح کر کے آیتوں کو اللہ بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تشکرون، شاید تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. لہٰذا احکام
شرعی جو کہ فقہ میں پوری تفصیل ملے گی، البتہ قرآن مجید میں بہت سارے احکام ہیں جس کا قاعدہ کلی یا بعض جگہ پر مختصر تفصیل کے ساتھ خداوند عالم نے بیان کیا ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگار آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ